بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسا میدان جہاں حد نگاہ تک انسانوں کا ہجوم ہے، مگر ہر شخص اکیلا ہے۔ سورج سوا نیزے پر ہے، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے اور ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہے۔ باپ بیٹے کو نہیں پہچان رہا، ماں اپنی اولاد سے بھاگ رہی ہے، پسینہ لوگوں کے گلے تک پہنچ رہا ہے۔ خوف کی ایسی شدت کہ دل حلق کو آ رہے ہیں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، زبانوں پر بس ایک ہی آواز ہے، یا اللہ یا اللہ۔ لوگ ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہیں کیونکہ ہر ایک کو اپنی فکر ہے، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ میدان محشر ہے، یہ وہ دن ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں بار بار کیا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب آسمان پھٹ جائیں گے، زمین لرز اٹھے گی، پہاڑ اڑنے لگیں گے اور ساری کائنات بدل جائے گی۔ اسی خوفناک سناٹے اور دہشت کے بیچ اچانک عرش الہی سے ایک پکار بلند ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت تمام انسانوں کو ایک خاص عمل کے لیے پکارتا ہے۔ فرشتے بلند آواز میں پکاریں گے، اٹھو اور اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ تمام لوگ فوراً سجدے کے لیے جھکنے کی کوشش کریں گے۔ مومنین تو خوشی سے سر جھکا دیں گے، ان کی پیشانیاں زمین سے جا لگیں گی، ان کے چہرے پر سکون اور اطمینان ہوگا۔ مگر اچانک کچھ لوگوں کی کمریں لکڑی کے تختے کی طرح سخت ہو جائیں گی۔ وہ چاہیں گے کہ اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، گر گرائیں، معافی مانگیں، روئیں، چیخیں، مگر ان کی کمر نہیں جھکے گی، ان کی ٹانگیں سیدھی رہیں گی، ان کی ریڑھ کی ہڈی لکڑی بن جائے گی۔ وہ جتنا زور لگائیں گے اتنا ہی بے بس ہوں گے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی کمر کو دبانے کی کوشش کریں گے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب ایک انسان کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی ہار کا احساس ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ ان کی آنکھیں ذلت سے جھکی ہوئی ہوں گی، ان کے چہرے پر خوف اور شرمندگی ہوگی۔ وہ سوچیں گے، کاش ہم نے دنیا میں سجدے کیے ہوتے، کاش ہم نے 5 وقت کی نماز قائم کی ہوتی، کاش ہم نے اپنی پیشانیوں کو اللہ کے سامنے جھکایا ہوتا۔ مگر اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ یہ محرومی کسی دولت کے چھن جانے کی نہیں، یہ محرومی اللہ کے حضور سر جھکانے کی سعادت سے محروم ہو جانے کا ہے۔ یہ بدترین محرومی ہے، اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایک بے نمازی اس دن چیخے گا، چلائے گا، اپنے بال نوچے گا، مگر اس کی کمر نہیں جھکے گی۔ فرشتے اسے دیکھیں گے اور کہیں گے کہ اب دیر ہو چکی ہے۔ ذرا سوچیں، اس ہولناک دن جب کائنات کا مالک سامنے ہو، آپ کے پاس آخری موقع ہو، مگر آپ کا جسم آپ کا ساتھ چھوڑ دے، آپ کی زبان تو چل رہی ہے مگر آپ کا جسم آپ کی اطاعت نہیں کر رہا، آپ کا دل تو چاہ رہا ہے کہ سجدہ کر لو مگر آپ کی کمر لکڑی بن چکی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں سے ایک بے نمازی کی ابدی بربادی کی داستان شروع ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو دنیا میں فون پر لگے رہتے تھے، نماز کا وقت آتے ہی منہ پھیر لیتے تھے، آج ان کی حالت دیکھیں۔ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ نماز بعد میں پڑھ لیں گے، کام پہلے ہے، آج ان کے کام سب ضائع ہو چکے ہیں۔ وہ لوگ جو سوچتے تھے کہ جوان ہیں، ابھی بہت وقت ہے، آج ان کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ میدان محشر میں حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا سوال ہوگا۔ اگر نماز درست نکلی تو باقی تمام معاملات آسان ہو جائیں گے۔ نماز کی قبولیت کے بعد اللہ باقی اعمال کو بھی قبول فرما لے گا، مگر یہی پہلا مرحلہ ناکام ہو گیا تو آگے کے تمام منازل ہولناک تر ہوتے جائیں گے۔ بے نمازی کے لیے وہ رجسٹر کھل جائے گا جس میں صرف خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اس کے نام اعمال میں نیکیاں بہت کم ہوں گی اور گناہوں کا ڈھیر لگا ہوگا۔ فرشتے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی ہر نماز کا حساب لیں گے، ہر وہ نماز جو اس نے قضا کی، ہر وہ نماز جو اس نے سستی کی،
ہر وہ نماز جو اس نے ترک کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا حشر فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف جیسے بدترین کافروں کے ساتھ ہوگا۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں زبان دی، آنکھیں دی، دل دیا، دماغ دیا، رزق دیا، جب ہم اس کے منادی کی آواز حی علی الصلاۃ سن کر بھی منہ پھیر لیتے ہیں تو ہم اللہ کے دشمنوں کے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرعون نے کہا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، قارون نے اپنے مال پر غرور کیا تھا، حامان نے اللہ کے نبی کے خلاف سازش کی تھی، ابی بن خلف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی تھی، اور آج بے نمازی انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا، انہی کے ساتھ اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ قیامت سے پہلے قبر کا مرحلہ آتا ہے۔ قبر میں جب انسان کو تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے تو بے نمازی کی قبر اس پر اس طرح تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ وہ سانس لینے کے لیے بھی تڑپتا ہے مگر جگہ نہیں ملتی۔ وہاں ایک ایسا سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے جسے شجاع اقرا کہا جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح جلتی ہوں گی، اس کا زہر اتنا شدید ہوگا کہ اگر وہ زمین پر پھونک مار دے تو قیامت تک اس جگہ گھاس نہ اگے۔ یہ سانپ ہر نماز ضائع کرنے کے بدلے اسے ڈستا رہے گا۔ ایک ڈنک پر اس کا پورا جسم جل اٹھے گا، وہ چیخے گا مگر کوئی سننے والا نہیں ہوگا، وہ تڑپے گا مگر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ قبر کی تنگی اسے کچلے گی، اندھیرا اسے گھیر لے گا۔ وہ سوچے گا کاش دنیا میں واپس جا کر نماز پڑھ لوں، مگر اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ پاک بے نمازی کو صرف مرنے کے بعد ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے۔ اس کے چہرے سے صالحین کی نورانیت چھین لی جاتی ہے، اس کی محنت سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ وہ جتنا بھی کمائے اس کے دل کو سکون نہیں ملتا، رات کو اس کی آنکھیں نہیں لگتیں، دن میں اس کا دل بے چین رہتا ہے، اس کی دعائیں آسمان تک نہیں پہنچتی، کیونکہ جس نے اللہ کا حق نماز ادا نہیں کیا، اللہ اس کی فریاد پر توجہ کیوں دے؟ اس کے گھر میں برکت نہیں ہوتی، اس کے بچوں میں خیر نہیں ہوتی، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ وہ باہر سے خوش نظر آتا ہے مگر اندر سے خالی اور مردہ ہوتا ہے۔ اب سوچیں نماز کیا ہے؟ نماز دین کا وہ کھمبا ہے جس کے بغیر دین کھڑا نہیں ہو سکتا۔ نماز وہ نور ہے جو دل کو روشن کرتی ہے۔ نماز وہ چابی ہے جو جنت کے دروازے کھولتی ہے۔ نماز وہ ڈھال ہے جو شیطان کے حملوں سے بچاتی ہے۔ نماز وہ رشتہ ہے جو بندے کو اس کے رب سے جوڑتی ہے۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اللہ اس کے قریب ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو دنیا کی ساری بڑائی چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ جب وہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے تو اس کا دل اللہ کی عظمت سے بھر جاتا ہے۔ نماز پڑھنے والا شخص کبھی تنہا نہیں ہوتا، اس کے دل میں ہمیشہ اللہ کا خوف اور امید رہتی ہے۔ مگر بے نمازی کی زندگی دیکھیں، وہ صبح اٹھتا ہے مگر فجر کی اذان سن کر بھی پلنگ سے نہیں اٹھتا۔ وہ دن بھر کام کرتا ہے مگر ظہر عصر کی نماز کا خیال نہیں آتا۔ شام ہوتی ہی وہ ٹی وی یا فون پر لگ جاتا ہے اور مغرب و عشاء ضائع ہو جاتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کل ضرور پڑھ لوں گا مگر کل بھی وہی کہانی دہراتا ہے۔ اس کی زبان پر تو اللہ اللہ ہے مگر اس کے اعضاء اللہ کی اطاعت سے محروم ہیں۔ وہ مسجد سے دور بھاگتا ہے، وہ اذان سن کر کان بند کر لیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ نماز تو صرف بوڑھوں کا کام ہے یا عورتوں کا کام ہے، مگر وہ بھول جاتا ہے کہ موت کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ موت جوان بوڑھا، امیر غریب سب کو آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز چھوڑ دے اس کا دین اس سے نکل جاتا ہے۔ نماز چھوڑنے والا شخص کافر اور مشرک کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ نماز اور کفر کے درمیان صرف نماز چھوڑنا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز چھوڑ دے تو وہ کفر کی حد میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں بہت سنگین ہیں، یہ کوئی ہلکی بات نہیں، یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔
یہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز قائم کرنے والوں کو اللہ نے کامیاب قرار دیا ہے، نماز چھوڑنے والوں کو اللہ نے خسارے میں ڈالا ہے۔ نماز پڑھنے والا شخص دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا چہرہ روشن ہوتا ہے، اس کی زبان سے اچھی باتیں نکلتی ہیں، اس کے دل میں سکون ہوتا ہے۔ جب مصیبت آتی ہے تو وہ نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگتا ہے اور اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ اس بدترین محرومی کا شکار ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کی کمر بھی تختہ بن جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ فرعون، قارون، حامان آپ کے ساتھی ہوں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں سانپ آپ کو ڈستا رہے؟ اگر نہیں تو آج ہی فیصلہ کر لیں، ابھی اس لمحے عہد کریں کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے نماز قضا نہیں ہوگی۔ چاہے کام کتنا بھی اہم ہو، نماز پہلے ہے۔ چاہے تھکن کتنی بھی ہو، سجدہ ضرور کیا جائے گا۔ چاہے لوگ کیا کہیں، اللہ کی رضا سب سے اہم ہے۔ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ اللہ رحیم ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر آج ہم اپنی پیشانی کو زمین پر ٹکا دیں اور اپنی پچھلی کوتاہیوں پر آنسو بہا دیں تو وہ غفور الرحیم ہے، سب کو معاف کر دے گا۔ وہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وہ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بس دل سے پکارو کہ یا اللہ، میں نے تیری نمازوں کی قدر نہیں کی، میں نے تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، میں نے تیری اطاعت سے منہ موڑ لیا، اب معاف کر دے، مجھے نماز کا پابند بنا دے، مجھے سجدے کی توفیق دے۔ سجدہ صرف ایک عبادت نہیں، یہ اللہ سے جڑنے کا نام ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو انسان کو تنہائی کے خوف سے آزاد کر دیتی ہے۔ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو دنیا کی ساری پریشانیوں سے دور ہو جاتا ہے، اس کا دل اللہ کے ذکر سے بھر جاتا ہے، اس کی روح کو سکون ملتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، وہ اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ دیتا ہے۔ نماز پڑھنے والا شخص کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جانتا ہے کہ میرا رب میرے حال سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ تمام باتیں آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہیں۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم ابھی زندہ ہیں، ہم ابھی توبہ کر سکتے ہیں، ہم ابھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم ابھی اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ آج جب آپ یہ سطریں پڑھ رہے ہیں تو شاید یہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے آخری پیغام ہو، شاید آپ کو ایک آخری موقع دے رہا ہے۔ کیا آپ اس موقع کو ضائع کریں گے؟ کیا آپ پھر سے سستی کریں گے؟ کیا آپ پھر سے نماز چھوڑیں گے؟ اگر نہیں تو ابھی اٹھیے، وضو کیجئے، مسجد جائیے یا گھر ہی میں نماز پڑھیے، اللہ اکبر کہہ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیے، اپنی آنکھیں بند کیجئے، دل کو اللہ کی طرف لگائیے اور پوری توجہ سے نماز ادا کیجئے۔ ہر رکعت میں اللہ کو یاد کیجئے، ہر سجدے میں اپنی تمام خواہشات اللہ کے سامنے رکھیے، اللہ سے معافی مانگیے، اللہ سے جنت مانگیے، اللہ سے جہنم سے پناہ مانگیے۔ اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنائے، اللہ ہمیں سجدے کی سعادت عطا فرمائے، اللہ ہمیں قیامت کے دن سجدہ کرنے والوں میں شامل کرے، اللہ ہمیں اس بدترین محرومی سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں قبر کی تنگی سے بچائے، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخل کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ وہ پیغام ہے جو ہر دل تک پہنچنا چاہیے، یہ وہ حقیقت ہے جو ہر مسلمان کو جاننی چاہیے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز کامیابی کی کنجی ہے، نماز اللہ سے تعلق کی بنیاد ہے۔ جو اسے قائم کرے وہ کامیاب ہوگا، جو اسے چھوڑے گا وہ برباد ہوگا۔ آج فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کل کا انتظار نہ کیجیے، ابھی کا لمحہ ضائع نہ کیجیے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کو توفیق دے، اللہ آپ کو نماز کا پابند بنائے۔ سامعین، آخر میں آپ سے
دل کی گہرائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ دین کی صحیح رہنمائی، ایمان افروز بیانات، اصلاحی مضامین اور معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل جہان بصیرت کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں تاکہ یہ نیکی کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔